چاہتے ہیں کہ آپ فی البدی کوئی جواب دے دیں جو پھر آپ کے لیے مشکل ہو. ہم اتنے ایزیلی برش اسائڈ نہ کیجیے. ذرا سنیے پلیز. آپ غور و فکر سے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ فی البدی کوئی جواب دے دیں جو پھر آپ کے لیے مشکل ہو. ہم اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں ہر سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. سوال نوٹ کر لیجئے, آرام سے جواب دے دیجئے. آپ خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, ہر سوال کے لیے جواب دینے لگتے ہیں. ہم تو صرف آپ سے سوال پوچھیں, نوٹ کر لیجئے گا آگے چل کر کے, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں, ہم ایک دوسرے سے ادھر بحث کرنے نہیں بیٹھے ہیں. ہم آپ کے سننے کا, آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے. ذرا آپ پلیز نہ خاموش رہیے 2 منٹ, ہم بھی آپ کو سن لیتے ہیں خاموشی سے, آپ بھی تھوڑا سا تحمل کا اظہار کر لیں. تو یہ بہت سے قانون ہیں شاید مجھے بھی نہیں ذاتی طور پہ پسند ہوں, مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا, تاکہ انلیس کہ میں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر لوں قانون کو, وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ الٹرا وائریز دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو آپ نے کہا مائی پرسنل اوپینین ڈزنٹ میٹر. تو آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو آئینی جواب ہر دینا ہے کہ یہ اس شک, آپ نے ایک بحث میں ایک آرٹیکل آئین کا آپ نے ریفر نہیں کیا کہ یہ کس آرٹیکل کے تصادم میں ہے. دوسری بات آپ نے جو بالکل نظر انداز کر رکھی ہے, یہ ہم نے سیوموٹو کیس نہیں لیا. اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلیمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود بھی اٹھا لیے کیسز کو. یہ تو آپ ہمارے طرح سے وہ ڈیفینڈر طور پہ رونما ہوئے ہیں اور کہا یہ جنگ میری ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف پروسیجر میٹر ہے, اس میں کسی کی رائٹ غائب نہیں ہو رہی, کسی کی رائٹ, ایک رائٹ کنفر ہو رہی ہے, کسی کی رائٹ چھینی نہیں جا رہی ہے. تو برائے کرم آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں رہ کر آپ نے, جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے, وہ کہتا ہے اینی میٹر آف پبلک امپورٹینس. چلیں جی, پبلک امپورٹینس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل کوشچن, ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے, مگر فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, ٹھیک ہے. یہ اس کے پریمبل میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے, جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے, یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. یہ آرٹیکل 10(a) کا حوالہ دیتا ہے, آرٹیکل 25 کا دیتا ہے. تو آپ کھڑے ہو رائے, آپ کالم لکھیے اخبار میں, ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں, یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں, پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جوریسڈکشن میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم, آپ نے ایک انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز, اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے. اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچیے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگ کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کی بالکل 184(3) کے آنسر دوں گا, بالکل دوں گا, کہ جب سبجیکٹ کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, کیا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. اسی لیے تو another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in the exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules,
the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules? That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additional through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا, آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس پر کچھ نہیں کہا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جی انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. آج پورا دن عدالت کی جو کارروائی تھی اس کو براہ راست دکھایا گیا. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب صبح عدالت پہنچے تو بغیر پروٹوکول کے پہنچے, اور انہوں نے پروٹوکول لینے سے بھی انکار کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے بھی انکار کر دیا اور ایک نیا پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جو میرے خیال سے بڑا قابل تعریف ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام, آج جو ریمارک سامنے آئی, یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی جس میں واضح کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وکیل صاحب کو کہ یہاں پر میری یا آپ کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہاں پر آئین اور قانون کی بات کریں, جو آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے. چونکہ میں نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے وہ حلف یہ ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم فیصلے کریں گے. اس سے آپ کی ذات کو کیا نقصان یا فائدہ ہوتا ہے, میری ذات کو کیا نقصان یا فائدہ ہوتا ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. یہاں پر عام پبلک کا سوال ہے, ان کے فائدے اور نقصان کی بات ہو رہی ہے. ناظرین اکرام, اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کریں تو انہوں نے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے, اس حوالے سے جو آج دن میں ریمارکس دیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا چیف جسٹس آئین اور قانون سے بالا ہو, احتساب سے بالا ہو. اگر میں یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کو میں اگر وہ کر لیتا ہوں, مسترد کر لیتا ہوں, یا میں اس کو فارغ کر لیتا ہوں, تو اس سے تو میں پاورفل ہو جاؤں گا, لیکن اس سے آپ کا چیف جسٹس جو ہے آئین اور قانون سے بالا ہو جائے گا. ناظرین اکرام, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ دوسرے ججز نے بھی ریمارکس دیے اور انہوں نے اپنی اپنی آبزرویشن سامنے رکھی کہ اس کیس کے حوالے سے کیا ہو سکتا تھا, کیا ہو سکتا ہے. یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے, اس حوالے سے مین جو اس کے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جو ہے یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ خود نوٹس صرف اکیلا شخص لے, وہ اکیلا ہی شخص جو ہے بینچ کو کسی بھی کیس کے اندر بینچ کی تشکیل دے. تو مین جو اس کے تھیم ہے, جو مین اس پر سوال ہیں وہ یہی ہیں کہ آیا کہ 3 رکنی کمیٹی دے, جو اس بل کی روح ہے کہ جو سو موٹو ایکشن یا نوٹس ہوگا وہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی. ایک معزز چیف جسٹس اور جو موسٹ سینئر 2 ججز ہوں گے, یہ 3 ججز کی کمیٹی مل کر فیصلہ کرے گی. کوئی باہر سے نہیں آئے گا. تو میرے خیال سے یہ ججز کے اختیارات کو کم نہیں کیا جا رہا, یہ آزادی ان کی چھینی نہیں جا رہی, بلکہ جو عدالتی نظام ہے اس میں اصلاحات لا کر مزید عدالتی نظام کو ایک تو پاورفل بنانا ہے, دوسرے نمبر پر اس پر لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنا ہے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی پورا دن کی ڈیبیٹ. میرے خیال سے مجھے لگ رہا ہے کہ اسی ہفتے کے اندر ہی اس کیس کو نمٹا دیا جائے گا, اس پر فیصلہ دے دیا جائے گا. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.